نبینا مأوانا وملجانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة سرمدا دائما نبدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ کریم نے اپنے ولیوں کو بہت سے مقامات عطا فرمائے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، سرکار کائنات نے فرمایا، بندہ مومن جب نمازوں کے ساتھ ساتھ یعنی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کی کثرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بندہ مومن مقبول ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فرض نماز تو چھوٹنی نہیں چاہیے اور ساتھ ہی نفل نماز نفل نماز زیادہ پڑھنی چاہیے۔ بڑی تیزی سے میں آپ کی بارگاہ میں یہیں سے گفتگو کی شروعات کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں انگوٹھیاں پہن کے ولی ہو جاؤں گا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری زلفیں لمبی ہو جائیں گی تو میں اللہ والا ہو جاؤں گا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فقط خوبصورت کپڑے پہن کر یا فقیروں والا لباس پہن کر اللہ والا ہو جاؤں گا، آپ قرآن سے پوچھیں قرآن ولایت کا معیار کیا ہے؟ کیا کسی کا خوبصورت چہرہ اس کے ولی ہونے کی دلیل ہے؟ اے قرآن یہ بتا، کیا کسی کا خوبصورت لباس اس کے ولی ہونے کی دلیل ہے؟ اے قرآن یہ بتا، کیا کسی کے اٹھنے بیٹھنے کا اچھا انداز اس کے ولی ہونے کی دلیل ہے؟ تو قرآن کہے گا نہیں بلکہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی کھڑے ہو کر بازار میں پانی تک نہیں پیتے، وہ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کا دل نہیں دکھاتے، وہ ایسے ہوتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں، کوئی بندہ شریعت کی مخالفت کرے اور پھر وہ ہوا میں بھی اڑنے لگ جائے، سنیے غوث پاک فرماتے ہیں کوئی بندہ شریعت کی مخالفت کرے اور پھر ہوا میں اڑنے لگ جائے تو عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے ولی ہیں فرماتے ہیں میں عبد القادر اسے ولی نہیں مانتا۔ پتہ کیا چلا؟ ولی کا خاندان الگ ہو سکتا ہے، ولی کے سلسلے الگ الگ ہو سکتے ہیں، ولی کے نسب نامے الگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر سارے ولیوں میں ایک چیز کمپلسری ہے، وہ ہے تقوی، وہ ہے پرہیزگاری، وہ ہے وفا شعاری، وہ ہے شریعت کی پاسداری۔ اگر مصطفیٰ کی شریعت پر اس کا عمل نہیں ہے، غوث پاک سرکار فرماتے ہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کل بھی اسی پر گفتگو کی تھی کہ ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کو چھوڑ کر سوچتے ہیں کہ ہم غوث پاک سرکار کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شہنشاہ بغداد کی عادت پاک تھی کہ ان کی محفل میں جب جنازہ آتا تھا تو وہ مومن کی جنازے کی نماز پڑھاتے تھے، مگر کوئی بندہ اگر ان کے کان میں یہ کہہ دیتا حضور یہ بے نمازی ہے تو شہنشاہ بغداد اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ بخشش کرا لیں گے؟ وہ تو فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے میں عبد القادر اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اور آپ اس فکر میں ڈوبے ہیں کہ نہیں صاحب غریب نواز کی چادر چڑھا لینے سے غریب نواز راضی ہو جاتے ہیں اور غوث پاک کی بریانی بنا لینے سے غوث پاک راضی ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ صحیح فہمی یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کی کثرت ہوتی ہے تب جا کر بندہ ولی بنتا ہے۔ لوگ فرض بھی نہیں پڑھتے اور پھر سوچتے ہیں صاحب ہم چوں دیگرے نہیں، ہمارے جیسا تو کوئی ہے نہیں، نماز پڑھنا تو یوں ہی، اگر نماز پڑھنا بابا یوں ہی ہوتا تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز غوث پاک کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر نماز پڑھنا معاذ اللہ مذاق ہے تو پھر 60 سال تک غریب نواز عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر نماز پڑھنا مذاق ہے تو پھر رات رات بھر مصطفیٰ تہجد گزاری کیوں کر رہے ہیں؟ دوستو
کھانے کی ضرورت جب پڑے تو بھوک پانی سے نہیں مٹتی، اس کے لیے روٹی ہی کھانی پڑتی ہے۔ اللہ کی ضربیں اپنی جگہ ہے، درود کی کثرت اپنی جگہ ہے، سیدوں کا ہاتھ پاؤں چومنا اپنی جگہ ہے، لیکن جب بات پرہیزگاری کی آئے گی تو روز محشر کی جا گداس بود اولی پرش سے نماز بود۔ محشر کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، سب سے پہلے پوچھا جائے گا آپ نے نمازیں کتنی پڑھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے پوچھا جائے گا آپ نے نماز کتنی پڑھی ہے، اور ہم کہیں گے نہیں صاحب ہم نے تو نیازیں لگائی ہیں، ہم نے نیازیں لگائی ہیں، ہم نے کئی کلو مرغے کی بریانیاں بنائی ہیں۔ سچی بات کہنے آیا ہوں، وہ مقرر نہیں جو اس ڈر سے سچ نہ کہے کہ پتہ نہیں اگلے سال بلایا جاؤں گا کہ نہیں بلایا جاؤں گا، کبھی فکر نہیں کی اور انشاءاللہ کروں گا بھی نہیں۔ برادران اسلام، میں اپنی گفتگو میں کہا کرتا ہوں، چاپلوسیاں اگر علماء کو کرنی ہو تو وہ اپنے مادر علمی کو سند واپس کر دیں، اس لیے کہ جناب علم والوں کا کام سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے۔ چاپلوسی کے لیے نیتا کافی ہوا کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، ہاں بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ سنیے بڑی تیزی کے ساتھ، سرکار شہنشاہ بغداد کی بات بتا رہا تھا، معیار ولایت تقویٰ ہے، معیار ولایت پرہیزگاری ہے، کپڑے اگر گندے بھی ہو مگر دل صاف ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہاں کہ بظاہر اس کے چہرے پر میل لگا ہو مگر جناب اس کے دل میں معرفت کا نور ہے تو وہ مقبول بارگاہ الہی بھی ہے، مقبول بارگاہ رسالت بھی ہے۔ اور اگر ساری چیزیں موجود ہیں، پرہیزگاری کا نام و نشان نہیں ہے، تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قدوۃ الکبریٰ، غوث العالم، تارک السلطنت، محبوب یزدانی، میر کبیر سید اوحد الدین، مخدوم شہنشاہ اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، طریقت کی کوئی بھی ایسی منزل نہیں ہے جہاں پہنچ کر عبادت معاف ہو جاتی ہو۔ طریقت کی کوئی ایسی منزل نہیں جہاں پہنچ کر عبادت معاف ہو جاتی ہو۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں غریبوں کو کھانا کھلا دوں اور اللہ میری نمازوں کو معاف کرے گا تو نہیں بھائی، مسکینوں کو کھانا کھلانا الگ مسئلہ ہے، سجدہ خداوندی رب کے دربار میں سجدہ کرنا الگ مسئلہ ہے۔ آیت میں نے پڑھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے رحمان نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ آئیے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو پڑھ کے ذرا سا شان نزول کی طرف جائیں۔ یہ آیت اتری کس کے لیے تھی؟ علماء تشریف رکھتے ہیں، تفسیر قرآن کا یہ قاعدہ ہے کہ آیت اترے کسی کے لیے بھی لیکن حکم اس کا عام ہوتا ہے اور عمل سب کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ لوگ کہہ دیں گے کہ زکوٰۃ کا حکم تو ابو بکر صدیق کو ملا تھا، ہمیں تھوڑی ملا تھا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیت کا شان نزول خاص ہوتا ہے اور اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ حکم عام تو یہ ہے کہ آیت کریمہ کی وسعت اتنی ہے کہ کائنات کا کوئی ولی ہو اس آیت کے دامن میں آ جاتا ہے۔ آیت کا ترجمہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ظاہر بات ہے ولی بننے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، ولی بننے کے لیے عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ انسان کے پاس نیک عمل نہیں تو وہ کسی صورت ولی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دو چیزیں ولی کے لیے کمپلسری ہیں، ایمان اور اچھے عمل۔ پھر قرآن کہتا ہے جو ایمان لاتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، رحمان اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں غوث پاک کی محفل ہم اس جنگل میں منانے بیٹھے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے شہنشاہ بغداد کبھی ہندوستان نہیں آئے تھے؟ بولے بھائی، پیچھے والے بولے، شک میں ہے کیا؟ کبھی غوث پاک ہندوستان، بولو زور سے، نہیں آئے، کبھی نہیں آئے، اور 900 سال کم و بیش ہو گئے آپ کو مثال کی۔ 576 سال یا 561 ہجری میں، سن 561 ہجری میں سرکار غوث پاک کی، یہ سرکار غوث پاک کا سن میں وصال ہے، یعنی 561 ہجری میں سرکار غوث پاک اس دنیا سے تشریف لیے۔ سن 471 میں آپ پیدا ہوئے، سن 561 میں آپ
اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے. 561 سے لے کے 1440 آ گیا. مگر آپ گاؤں کے بچے سے بھی پوچھیں بیٹا تیرے گاؤں کا پردھان کون ہے, وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم. بیٹا تیرے گاؤں کا سرپنچ کون ہے, وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم. لیکن آپ اس سے پوچھیں گے بیٹا پیروں کا پیر کون ہے, وہ کہے گا وہ بغداد والا شہنشاہ ہے. 900 سال میں لاکھوں کروڑوں پیر آئے, مگر جناب والا پیروں اور ولیوں کی امامت کا تاج جس کے سر پہ رکھا گیا ہے, دنیا اسے شہنشاہ جیلان کہا کرتی ہے, دنیا اسے شہنشاہ بغداد کہا کرتی ہے. میں آؤں گا فضیلت غوث اعظم پر, پہلے میں اس آیت کریمہ کی بارگاہ میں کچھ عرض معروض کر لوں, اس لیے کہ وہ اور جڑے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو آیت پر روشنی ڈالتے ہیں. اللہ کی آیت خود ہی نور ہے, اس پہ روشنی کون ڈال سکتا ہے. بڑے بہرحال چلیے بات عرض کر رہا تھا, قرآن کہتا ہے بے شک جو ایمان لائے اچھے کام کیے رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور جب اللہ محبت ڈالتا ہے نا تو پھر بندے کی اوقات کیا ہے کہ وہ محبت کو نکال لے. آپ کے دل میں غوث پاک کی محبت کانگریس بی جے پی نے تو نہیں ڈالی نا, کس نے؟ اللہ رب العزت نے ڈالی. تو جب اللہ نے محبت ڈالی ہے تو پھر کسی بندے کی اوقات کیا ہے کہ وہ اس محبت کو نکال لے. 900 سال سے لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑی محنتیں کر رہے ہیں, مگر جناب والا وہابیت کے تابوت پر کیل ٹھوک کر عقیدے کی بولی میں جناب یہ کہہ دیجئے کہ سنیں ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا, حکم نافذ ہے تیرا, خام تیرا, سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا, شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ نہیں. سبحان اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد بے شک جو ایمان لائے اچھے کام کیے رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اب جب رحمان محبت ڈالتا ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے ناچنے گانے کودنے پھاندنے سے لوگوں کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اپنا فالوور بنا لیتے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, مگر جب گاڑی پھنس جاتی ہے تو مدد فالوور نہیں کرتے بلکہ کروڑوں لوگ جس کو فالو کرتے ہیں وہ اپنی جبین عقیدت کو لے کر شہنشاہ ہندوستان, مالک ہندوستان, فخر ہندوستان, ابن زہرا, سرکار عطا رسول, فرزند بطول, سلطان معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری, المعروف غریب نواز کی چوکھٹ پر کبھی کوئی نیتا آتا ہے, کبھی ابھینیتا آتا ہے اور سر جھکا کے کہتا ہے بگڑی بنانا چاہنے والوں کا کام نہیں ہے, بگڑی بنانا تو اللہ والوں کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء, خواجہ کا ہندوستان زندہ باد. اللہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. اب جو عقل مند تھے وہ ان کے پیچھے نہیں بھاگے, جو لوگ اپنی خیریت لینے کے لیے بارگاہ غوثیت یا بارگاہ غریب نواز میں آتے ہیں, بلکہ الحمدللہ ہم اس جماعت میں ہیں جس جماعت میں غوث اعظم بھی ہے, خواجہ اعظم بھی ہے. عرض یہ کر رہا تھا یہ محبت اللہ ڈالتا ہے نا. یہ خاموش مساجد تمہیں جینے نہیں دے گی, اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. آپ کیا کوہرام مچائیں گے, آپ خود ہی نہیں مچ پا رہے ہیں. بہرحال جو مچل نہیں. جان بابا حضرت تاج القطبہ حضرت علامہ مولانا شاہ سید محمد علی قادری جیلانی دامت برکاتہ العالیہ, سجادہ نشین استانہ زغریہ قادریہ ڈیسا شریف گجرات, ناظم اجلاس حضرت علامہ مولانا بے دھڑک ناظم بے مثل و بے مثال حضرت علامہ شوکت صاحب قبلہ اکبری, بلبل باغ رسالت قاری محمد شریف صاحب قبلہ رضوی, حضرت مولانا تاج محمد صاحب قبلہ اکبری, حضرت علامہ مولانا محمد فیروز صاحب, حضرت مولانا فاروق صاحب, باقی
کچھ نئے چہرے جن سے آج پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، سارے میرے اہل سنت کے خادم، میرے برادران طریقت، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم، ومن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال تقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہوس آیا، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بسترا ز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظرداری برحال ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جزت حبیبم، مرزدارم زعسیاں را لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کہ ہستم امت تو، گنہگارم ولیکن خوش نصیبم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سبنانی۔ آئیے گفت و شنید سے پہلے اس ٹھنڈی سی رات میں اپنے آپ کو گرمانے کے لیے، اپنی سستی کو بھگانے کے لیے، اپنی بیداری کو دکھانے کے لیے، اپنے عشق رسالت کو بڑھانے کے لیے، اپنی زبان چلانے کے لیے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے، بارگاہ غوثیت باپ کو وسیلہ بناتے ہوئے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، انہوں نے سراپا غوث اعظم کو وسیلہ بنایا تھا، ہم محفل غوث اعظم کو وسیلہ بنا کر بارگاہ رسالت مآب میں اس یقین کے ساتھ درود پڑھیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں اس جنگل میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مصطفیٰ مدینے سے خود سنتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. سبحان اللہ، نہ کہنے کی قسم کھا رکھی ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. پہلے سیٹ کر لو، اس کے بعد میں تقریر کر لوں گا. اتیاچار کی انتہا ہو گئی، پورا جلسہ ختم ہو گیا، ابھی تک مائک سیٹ نہیں ہوا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شعر سنیں. بارگاہ غوثیت مآب میں ایک بہترین منقبت تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ نے قاری شریف صاحب سے سماعت کی، مگر جس لیول کی وہ منقبت تھی یا تو آپ کے اوپر سے چلی گئی یا تو آپ داد دینا مناسب نہیں سمجھتے تھے. برادران ملت اسلامیہ، شہنشاہ بغداد کی شان بیان ہو رہی تھی. اللہ جل مجدول کریم نے انہیں کیا بہترین منصب عطا فرمایا ہے. سنیں، اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کہا تھا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اور ان لوگوں کے بارے میں کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. حدیث ہے من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. یعنی جو اللہ کے ولی سے لڑتا ہے گویا کہ وہ معاذ اللہ اللہ سے لڑتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو ذہن میں رکھا اور شعر کہا انہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. ورفعنا لک ذکرک کہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. قادری پاتے ہیں تصدق میرے مولا تیرا، قادری پاتے ہیں تصدق میرے مولا تیرا. برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں گفتگو کو شروع کر کے بڑی تیزی سے ختم کر دوں، اس لیے کہ ماحول اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آج تقریر کی جائے. نہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں نہ مائک والے صاحب سنانے کے موڈ میں ہیں. بڑی تیزی سے گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور آئیے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ جل مجدول کریم نے اپنے ولیوں کو بہت سے مقامات عطا فرمائے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، سرکار کائنات نے فرمایا بندہ مومن جب نمازوں کے ساتھ ساتھ یعنی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کی کثرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بندہ مومن مقبول ہو جاتا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فرض نماز تو چھوٹنی نہیں چاہیے اور ساتھ ہی نفل نماز نفل نماز زیادہ پڑھنی چاہیے. بڑی تیزی سے میں آپ کی بارگاہ میں یہیں سے گفتگو کی شروعات کرتا ہوں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں انگوٹھیاں پہن کے ولی ہو جاؤں گا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری زلفیں لمبی ہو جائیں گی تو میں اللہ والا ہو جاؤں گا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فقط خوبصورت کپڑے پہن کر یا فقیروں والا لباس پہن کر اللہ والا ہو جاؤں گا، آپ قرآن سے
पूछे कुरान विलायत का मेयार क्या है, क्या किसी का खूबसूरत चेहरा उसके वली होने की दलील है? ए कुरान ये बता, क्या किसी का खूबसूरत लिबास उसके वली होने की दलील है? ए कुरान ये बता, क्या किसी के उठने बैठने का अच्छा अंदाज उसके वली होने की दलील है? तो कुरान कहेगा नहीं नहीं, बल्कि इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो परहेजगार होते हैं, यानी वो ऐसे होते हैं कि वो कभी खड़े होकर बाजार में पानी तक नहीं पीते, वो ऐसे होते हैं जो लोगों का दिल नहीं दुखाते, वो ऐसे होते हैं जो नमाजों की पाबंदी करते हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, बड़ी माजरत के साथ गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, कोई बंदा शरीयत की मुखालिफत करे और फिर वो हवा में भी उड़ने लग जाए। सुनिए, गौस पाक फरमाते हैं, कोई बंदा शरीयत की मुखालिफत करे और फिर हवा में उड़ने लग जाए, तो अब्दुल कादिर जीलानी जो वलियों के वली हैं, फरमाते हैं मैं अब्दुल कादिर उसे वली नहीं मानता। पता क्या चला, वली का खानदान अलग हो सकता है, वली के सिलसिले अलग अलग हो सकते हैं, वली के नसब नामे अलग अलग हो सकते हैं, मगर सारे वलियों में एक चीज कंपल्सरी है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है वफाशारी, वो है शरीयत की पासदारी। अगर मुस्तफ़ा की शरीयत पर उसका अमल नहीं है, गौर से पाक सरकार फरमाते हैं वो वली नहीं हो सकता। मैंने कल भी इसी पर गुफ्तगू की थी कि हम और आप नमाजों की पाबंदी को छोड़कर सोचते हैं कि हम गौर से पाक सरकार के बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, शहंशाह बगदाद की आदत पाक थी कि उनकी महफिल में जब जनाजा आता था तो वो मोमिन की जनाजे की नमाज पढ़ाते थे, मगर कोई बंदा अगर उनके कान में ये कह देता हुजूर ये बेनमाजी है, तो शहंशाह बगदाद उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाते। आप समझते हैं वो बख्शिश करा लेंगे? वो तो फरमाते हैं कि जो बेनमाजी है, मैं अब्दुल कादिर उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन करने की इजाजत नहीं देता। हम और आप इस फिक्र में डूबे हैं कि नहीं साहब, गरीब नवाज की चादर चढ़ा लेने से गरीब नवाज राजी हो जाते हैं और गौस पाक की बिरयानी बना लेने से गौस पाक राजी हो जाते हैं। नहीं, आप गलत फहमी का शिकार हैं। सही फहमी ये है कि अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम को राजी करने के लिए सबसे पहले हदीस का टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया। फर्ज नमाजों के साथ साथ नफल नमाजों की कसरत होती है, तब जाकर बंदा वली बनता है। लोग फर्ज भी नहीं पढ़ते और फिर सोचते हैं साहब हम क्यों दिगरे नहीं, हमारे जैसा तो कोई है नहीं, नमाज पढ़ना तो यूं ही, अगर नमाज पढ़ना बाबा यूं ही होता तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज गौसे पाक क्यों पढ़ रहे हैं? अगर नमाज पढ़ना माज़अल्लाह मजाक है तो फिर 60 साल तक गरीब नमाज इशा के वजू से फजर की नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? अगर नमाज पढ़ना मजाक है तो फिर रात रात भर मुस्तफा तहज्जुद गुजारी क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, खाने की जरूरत जब पड़े तो भूख पानी से नहीं मिटती, उसके लिए रोटी ही खानी पड़ती है। इल्लल्लाह की ज़रबे अपनी जगह है, दुरूद की कसरत अपनी जगह है, सैयदों का हाथ पांव चूमना अपनी जगह है, लेकिन जब बात परहेजगारी की आएगी तो रोज महशर की जा गुदास बुवल अव्वली पुरशी से नमाज बुवल, महशर का दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, सबसे पहले पूछा जाएगा आपने नमाजें कितनी पढ़ी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले पूछा जाएगा आपने नमाज कितनी पढ़ी है? और हम कहेंगे नहीं साहब हमने तो नियाज़ें लगाई हैं, हमने नियाज़ें लगाई हैं, हमने कई किलो मुर्गे की बिरयानियां बनाई हैं। सच्ची बात कहने आया हूँ, वो मुकर्रिर नहीं जो इस डर से सच ना कहे कि पता नहीं अगले साल बुलाया जाऊंगा कि नहीं बुलाया जाऊंगा। कभी फिक्र नहीं की और इंशाअल्लाह करूंगा भी नहीं। बिरादरान इस्लाम, मैं अपनी गुफ्तगू में कहा करता हूँ, चापलूसियाँ अगर उलमा को करनी हो तो अपने मादरे इल्मी को सनद वापस कर दे, इसलिए कि जनाब इल्म वालों का काम सच को सच और झूठ को झूठ कहना है। चापलूसी के लिए नेता काफी हुआ करते हैं। इकबाल कहता है अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी है नाखुश, मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कल। हाँ, बात वही कहता हूँ, समझता हूँ जिसे हक
نہ ابلے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. سنیے بڑی تیزی کے ساتھ, سرکار شہنشاہ بغداد کی بات بتا رہا تھا. معیار ولایت تقویٰ ہے, معیار ولایت پرہیزگاری ہے. کپڑے اگر گندے بھی ہو مگر دل صاف ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. ہاں کہ بظاہر اس کے چہرے پر میل لگا ہو مگر جناب اس کے دل میں معرفت کا نور ہے تو وہ مقبول بارگاہ الہی بھی ہے, مقبول بارگاہ رسالت بھی ہے. اور اگر ساری چیزیں موجود ہیں, پرہیزگاری کا نام و نشان نہیں ہے, تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ والا نہیں ہو سکتا. کیونکہ قدوۃ الکبریٰ غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی میر کبیر سید اوحد الدین مخدوم شہنشاہ اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, طریقت کی کوئی بھی ایسی منزل نہیں ہے جہاں پہنچ کر عبادت معاف ہو جاتی ہو. طریقت کی کوئی ایسی منزل نہیں جہاں پہنچ کر عبادت معاف ہو جاتی ہو. اگر انسان یہ سوچے کہ میں غریبوں کو کھانا کھلا دوں اور اللہ میری نمازوں کو معاف کرے گا, تو نہیں بھائی, مسکینوں کو کھانا کھلانا الگ مسئلہ ہے, سجدہ خداوندی رب کے دربار میں سجدہ کرنا الگ مسئلہ ہے. آیت میں نے پڑھی ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے رحمان نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. آئیے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو پڑھ کے ذرا سا شان نزول کی طرف جائیں. یہ آیت اتری کس کے لیے تھی؟ علماء تشریف رکھتے ہیں, تفسیر قرآن کا یہ قاعدہ ہے کہ آیت اترے کسی کے لیے بھی لیکن حکم اس کا عام ہوتا ہے اور عمل سب کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے. ورنہ لوگ کہہ دیں گے کہ زکوٰۃ کا حکم تو ابو بکر صدیق کو ملا تھا, ہمیں تھوڑی ملا تھا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیت کا شان نزول خاص ہوتا ہے اور اس کا حکم عام ہوتا ہے. حکم عام تو یہ ہے کہ آیت کریمہ کی وسعت اتنی ہے کہ کائنات کا کوئی ولی ہو اس آیت کے دامن میں آ جاتا ہے. آیت کا ترجمہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. ظاہر بات ہے ولی بننے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے, ولی بننے کے لیے عمل صالح ہونا ضروری ہے. انسان کے پاس نیک عمل نہیں تو وہ کسی صورت ولی نہیں ہو سکتا. اب یہ دو چیزیں ولی کے لیے کمپلسری ہیں, ایمان اور اچھے عمل. پھر قرآن کہتا ہے جو ایمان لاتا ہے اچھے عمل کرتا ہے رحمان اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. دیکھیں غوث پاک کی محفل ہم اس جنگل میں منانے بیٹھے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے شہنشاہ بغداد کبھی ہندوستان نہیں آئے. آئے تھے؟ بولے بھائی, پیچھے والے بولے, شک میں ہے کیا؟ کبھی غوث پاک ہندوستان بولو زور سے, نہیں آئے, کبھی نہیں آئے. اور 900 سال کم و بیش ہو گئے. آپ کو مثال کی 576 سال یا 561 ہجری میں, سن 561 ہجری میں سرکار غوث پاک کی, یہ سرکار غوث پاک کا سن وصال ہے, یعنی 561 ہجری میں سرکار غوث پاک اس دنیا سے تشریف لیے. سن 471 میں آپ پیدا ہوئے, سن 561 میں آپ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے. 561 سے لے کے 1440 آ گیا. مگر آپ گاؤں کے بچے سے بھی پوچھیں بیٹا تیرے گاؤں کا پردھان کون ہے, وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم. بیٹا تیرے گاؤں کا سرپنچ کون ہے, وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم. لیکن آپ اس سے پوچھیں گے بیٹا پیروں کا پیر کون ہے, وہ کہے گا وہ بغداد والا شہنشاہ ہے. 900 سال میں لاکھوں کروڑوں پیر آئے مگر جناب والا پیروں اور ولیوں کی امامت کا تاج جس کے سر پہ رکھا گیا ہے دنیا اسے شہنشاہ جیلان کہا کرتی ہے, دنیا اسے شہنشاہ بغداد کہا کرتی ہے. میں آؤں گا فضیلت غوث اعظم پر, پہلے میں اس آیت کریمہ کی بارگاہ میں کچھ عرض معروض کر لوں, اس لیے کہ وہ اور جڑے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو آیت پر روشنی ڈالتے ہیں. اللہ کی آیت خود ہی نور ہے, اس پہ روشنی کون ڈال سکتا ہے. بڑے بہرحال چلیے بات عرض کر رہا تھا, قرآن کہتا ہے بے شک جو ایمان لائے اچھے کام کیے رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور جب اللہ محبت ڈالتا ہے نا تو پھر بندے کی اوقات کیا ہے کہ وہ محبت کو نکال لے. آپ کے دل میں غوث پاک کی محبت کانگریس بی جے پی نے تو نہیں ڈالی نا, کس نے؟ اللہ رب العزت نے ڈالی.
تو جب اللہ نے محبت ڈالی ہے تو پھر کسی بندے کی اوقات کیا ہے کہ وہ اس محبت کو نکال لے؟ 900 سال سے لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑی محنتیں کر رہے ہیں، مگر جناب والا وہابیت کے تابوت پر کیل ٹھوک کر عقیدے کی بولی میں جناب یہ کہہ دیجئے کہ سنیں ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، خام تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ نہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ بے شک جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب جب رحمان محبت ڈالتا ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے ناچنے گانے کودنے پھاندنے سے لوگوں کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اپنا فالوور بنا لیتے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، مگر جب گاڑی پھنس جاتی ہے تو مدد فالوور نہیں کرتے بلکہ کروڑوں لوگ جس کو فالو کرتے ہیں وہ اپنی جبین عقیدت کو لے کر شہنشاہ ہندوستان، مالک ہندوستان، فخر ہندوستان، ابن زہرا، سرکار عطا رسول، فرزند بطول، سلطان معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری، المعروف غریب نواز کی چوکھٹ پر کبھی کوئی نیتا آتا ہے، کبھی ابھینیتا آتا ہے اور سر جھکا کے کہتا ہے بگڑی بنانا چاہنے والوں کا کام نہیں ہے، بگڑی بنانا تو اللہ والوں کا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ اب جو عقل مند تھے وہ ان کے پیچھے نہیں بھاگے، جو لوگ اپنی خیریت لینے کے لیے بارگاہ غوثیت یا بارگاہ غریب نواز میں آتے ہیں، بلکہ الحمدللہ ہم اس جماعت میں ہیں جس جماعت میں غوث اعظم بھی ہے، خواجہ اعظم بھی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا یہ محبت اللہ ڈالتا ہے نا۔ یہ خاموش مساجد تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ آپ کیا کوہرام مچائیں گے، آپ خود ہی نہیں مچ پا رہے ہیں۔ بہرحال جو مچل نہیں